الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الدعوہ کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ کل کے درس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں، تقریباً 15 باتیں دعوت کے اصول، بنیادی باتیں کل ہمارے درس میں ساتھ تھیں۔ آج اسی سے جڑی کچھ باتیں ہیں۔ التعرف علی المدعو عامل اساسی فی کسبہ۔ جب ہم دعوت کا کام کرنے جاتے ہیں، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے جاتے ہیں، تو مدعو کے تعلق سے آپ کو مجھے علم ہونا چاہیے کہ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کی کیا حالت ہے، اس کے تعلق سے ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا مدعو جس کو ہم دعوت دین دے رہے ہیں اقتصادی حالت سے، مالی حالت سے فقیر ہے، محتاج ہے، تو ہم اس کو مالی طور سے سپورٹ کریں، مدد کریں۔ اگر ہمارا مدعو ایسا ہے، بیمار ہے، اللہ نے اسے کسی بیماری میں مبتلا کیا ہے، تو ہم اسے ایک اچھے ڈاکٹر کی طرف رہنمائی کریں، ایک اچھے ڈاکٹر کی اسے صلاح دیں، مشورہ دیں، اس کی رہنمائی کریں۔ اگر ہمارا مدعو ایسا ہے جس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یا اپنے خاندان اور اڑوس پڑوس کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اصلاح ذات البین ان کے درمیان مصالحت کروا دیں۔ وَإِن كَانَ مَظْلُومًا فِي عَمَلٍ، یا ہمارا مدعو ایسا ہے جس کو ہم دعوت دین دے رہے ہیں، وہ جس کے پاس کام کر رہا ہے، جس کے ہاں وہ ملازمت کر رہا ہے، اسے کوئی پریشانی ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اسے صحیح انصاف مل جائے۔ تو جس طرح کی بھی کوئی خیر خواہی ہو سکتی ہے ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ جیسے کہا وحضور الداعیہ المناسبات المختلفہ من الافراح والاطراح والاعیاد، جو داعی ہے اس کو مختلف قسم کے جو گیدرنگ ہوتے ہیں، لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں، شادیوں میں، خوشی کے معاملے میں، وہاں داعی کو جانا چاہیے۔ جب بھی اسے موقع ملے وہاں اسلامی کتابیں دینا چاہیے اور اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی لوگوں کے جو معاملات ہیں وہاں وہ ضرور شریک ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی چیز ہمارے ساتھ ہے، جب ہم دعویٰ کرنے جاتے ہیں تو لوگوں کی جتنی عقل ہے اتنی ہی بات کریں۔ کوئی عام آدمی ہے جو ہلکی سی بات سمجھ سکتا ہے، سیدھی بات سمجھ سکتا ہے، تو اسے فلسفیانہ موشگافیوں میں، فلسفی باتوں میں الجھنا، اسے ایسی باتیں پیش نہیں کریں، تو اس سے وہ کنفیوز ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دعوت حکمت اور موعظہ حسنہ پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ دعوت کن باتوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ حکمت پر اور موعظہ حسنہ پر۔ تو جس آدمی کی جتنی عقل ہے اتنی ہی ہم بات کریں۔ لکھنؤ میں جا کر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو لکھنؤ کی زبان میں بولیں، کوئی بات نہیں۔ پلیان توپ میں جا کے بولیں گے لکھنؤ کی زبان میں تو مشکل ہو جائے گا۔ منار سامی کوئل اسٹریٹ میں آپ کو جو بولنا ہے وہی بولیں۔ تو آپ وہاں جا کر ایک دم فصیح زبان میں اگر بولنا شروع کریں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے، بولیں گے آپ جو بھی بول رہے ہیں ہمارے پلے کچھ نہیں پڑ رہا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ ہر آدمی سے وہی بات کریں جو آدمی سمجھ سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کونوا
یعنی متواضع بن جاؤ اور سمجھدار بن جاؤ۔ الربانی، عالم ربانی کون ہے؟ عالم کیا ہونا چاہیے؟ ربانی ہونا چاہیے۔ ربانی عالم کون ہے؟ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کباری، جو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں پہلے سکھاتا ہے۔ پہلے ہمارے بچے کتنے ہیں جن کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، وضو میں کیا کیا چیزیں دھونا واجب ہے، وضو میں کتنی سنتیں ہیں، کتنے واجبات ہیں، نماز کی کیا شرطیں ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں معلوم۔ تو یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے کہا کہ لوگوں سے وہ بیان کرو جو لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر تم ایسی بہت ساری چیزیں بول دو گے تو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ لیں گے۔ اسی لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ اکرم صاحب دیکھیے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ لولا قومک حدیث عہدہم بکفر، اے عائشہ ابھی ابھی تیری قوم نئی نئی مسلمان نہیں ہوئی ہوتی تو میں کعبے کے 2 دروازے بنا دیتا۔ کعبۃ اللہ کی کیا کرتا؟ ابھی کتنے 3 دروازے ہیں، 4 ہیں؟ ایک ہی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو کعبے کا ایک ہی دروازہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہیں ہوتی تو میں کعبے کے 2 دروازے بنا دیتا، ہاں، باب یدخل الناس و باب یخرجون، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے، دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ لیکن چونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو لوگوں کو کعبے میں اگر کوئی رد و بدل کریں گے تو لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بفر جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو کیا نہیں کیا؟ ٹچ نہیں کیا۔ کر سکتے تھے، آپ حاکم وقت تھے، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطنت دی تھی، طاقت دی تھی، قوت دی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو جب بھی ہم لوگوں سے بات کریں اتنا ہی بات کریں جتنا لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ما انت محدثا قوما حدیثا لم تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، اگر آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں جن باتوں کو ان کی عقل کیچ نہیں کر سکتی تو فتنہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ فتنہ ہو جائے گا۔ کئی جگہ ایسا ہوا ہے، بولنے والے خطیب نے کچھ بولا، سمجھنے والے امام نے کچھ سمجھا، اسے بڑا فتنہ کریٹ کر ڈالے، ارے عالم آسو ایسا بولتے ہیں، ویسا بولتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کیا ہے، ان کی عقل اتنی ہے، انہوں نے بات کو کیا نہیں کیا؟ سمجھا نہیں، بات کو سمجھا نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن بن جاتے کہتے۔ مجھے انگریزی آتی نہیں، اب اکرم انگریزی میں بولے، عرفات صاحب انگریزی میں جواب دے، کیا ہے انگریزاں کے سر کا، اردو میں بولو نا، وہ سب ہماری زبان نہیں، وہ کیوں بول رہا ہوں میں؟ مجھے انگریزی نہیں آتی۔ الناس اعداء، لوگ دشمن بن جاتے ہیں جس کو وہ نہیں جانتے ہیں۔ میرے پاس علم نہیں ہے تو میں عالموں کا دشمن بن گیا۔ علم سیکھو، علم کے دروازے ہیں۔ تو اگر کوئی تمل جانتا نہیں، کیا وہ لینگویج ایسا کیسا، حالانکہ کتنی پیاری لینگویج، تو وہ آدمی اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے ہیں اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو کہا یا عائشہ لولا قومک حدیث عہدہم بکفر، لیکن ایک بات یہاں کہتے ہیں وَأَصْنَافُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ، جن میں بھی ہم دعوت کا کام کرتے ہیں لوگ 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ہے کہ صحیح کیا اکرم؟ جب ہم دعوت ٹیبل لگانے جائیں گے تو آپ کا سامنا آپ فیس کریں گے 3 قسم کے لوگوں کا۔ 3 قسم کیسے؟ ایک بڈھے، بچے، ادھیڑ عمر کے، ویسا کہ اباؤٹ لیول
تھنکنگ لیول، کیا سوچتے ہیں وہ، کیا ان کے پاس کیا لیول ہوتا ہے۔ الصنف الاول العوام غیر المتعلمین، پہلی کیٹیگری ہے عوام، عوام بولے تو پبلک، العوام کالانعام، مین کامن پبلک چوپایوں کی طرح، چوپائے بولے تو کیٹلس، کون کیسا چھو چھو کرتا ادھر کیا جائیں گے چلے جائیں، ان کے پاس کیا بھی ایک عقل نہیں ہوتی صحیح چیز کو سمجھنے کی، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اچھا عوام چھوڑو، ذرا بڑے بڑے لکھے پودے کیا بھائی سب بھی اللہ رسول کی بات اتنا بھی بولتے، ہمیں ان سے غلط اسے صحیح کئی کو بولنا، سب بھی بڑے بڑے داڑھیاں ماشاء اللہ، ٹربنس عمامے سب اللہ والے۔ تو یہ ایسا بولنے والے کے پاس یا تو ایسی عقل نہیں ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا بنایا؟ فرقان۔ قرآن فرق کرتا ہے کس میں؟ حق اور باطل میں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نا سب بھی کتنا بولتے ہیں، قرآن پڑھ کو بولتے ہیں، حدیث پڑھ کو بولتے ہیں سب، اگر ایسا آپ سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ اچھا، تو پہلے وہ لوگ جن سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے عوام سے، پبلک سے، جو پڑھے لکھے نہیں، تو ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہے، ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ تو ان پر آپ کیا نہیں کریں، دقیق، بہت ہی ایسی حساس باتیں ان کے سامنے نہیں کریں، موٹا موٹا بولنا ان کے سامنے، ذرا زیادہ باریک بولیں گے تو کیا کریں گے وہ، جاؤ بھائی کیا بھی سمجھ میں آتا نہیں۔ تو وہی کہتے ہیں والبراہین المعقدہ، اب عقیدے کی دقیق باتیں ہیں، اسماء و صفات، معطلہ، جہمیہ، اشاعرہ، تو یہ ان کے سارے باتیں، ان کے سارے عقیدے بولے تو کیا کریں گے درس میں، وہاں جا کے درس میں بولے تو کیا بولیں گے، کیا تمہیں پڑھے کہ نہیں دوسرے بھی پڑھیں گے دنیا میں کچھ۔ اس کے واسطے جہاں جتنی سادی سیدھی بات بولنا ہے اتنی ہی سیدھی سادی بات آپ کیا کریں گے، بولیں گے۔ وَهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْحِسِّ اکثر، وہ لوگوں کو کیا ہے سامنے بات دکھنا، سمجھ میں آنا، وَظُرُوفُهُمْ وَحَاجَاتِهُمُ الْخَاصَّةُ أَقْرَبُ إِلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَالْأَمْثِلَةُ، تو اسی لیے عوام سے جب بات کریں گے تو سیدھی سیدھی بات بولیں گے، زیادہ بہت گہرائی والی بات نہیں بولیں گے۔ الصنف الثانی، دوسری کیٹیگری کے لوگ، المتعلمون، وہ لوگ جو ذرا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہؤلاء، وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں، تھوڑی مشکل باتیں بھی آپ بولیں، دلائل الاعجاز ہیں، معنوی باتیں ہیں، سمجھ جاتے ہیں، تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو جو آدمی عوام کو بول نہیں سکتا انہیں خواص کو بھی نہیں بول سکتا، اس لیے تو کسے کیسا ہم خطاب کریں، عام آدمی کو، کامن پبلک کو کیسا بات کرنا، ذرا اسپیشل لوگ رہتے ہیں، ہاں ریپرزنٹیٹیوز رہتے ہیں، ان کو کیسا بات کرنا، یہ سب کیا ہے الگ الگ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اصحاب التخصصات العلمیہ، ایسے لوگ جو کسی خاص سبجیکٹ میں وہ ریسرچ اسکالرس، پی ایچ ڈی کرے ہیں، ایم فل کرے ہیں، اکنامکس میں، دین کے کسی شعبے میں، فقہ پڑھے ہیں، قرآن، فقہ الحدیث، حدیث میں، یا اصول الفقہ، یا انہیریٹنس میں، الگ الگ سیکٹر میں ان کا الگ الگ تخصص ہے، تو ان لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ پھر الگ رہتا۔ ان کو بٹھا لے گا سب کو، اچھا وضو ایسا بنانا، علماء وضو کیسا بنانا سیکھے رہیں گے، کتاب الطہارہ میں کوئی تخصص کیا رہے گا، تو ان لوگوں کو اور گہری بات آپ بولیں گے۔ دیکھیے
تو اس طرح سے 3 لوگوں سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے. یہ کامن پبلک ہیں، دوسرے تھوڑا پڑھے لکھے لوگ ہیں، تیسرے ماسٹر ڈگری فلسفی، ایسے بہت سارے لوگ ہیں. ہر ایک سے بات کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. یا تک ختم ہوئی بات. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے. ابھی 15 منٹ ہی ہوئے ہیں، ہم کو درس شروع ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے. تو اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، مشکلات و عقبات و شبہات الدعوہ. بہت بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. مشکلات بولے تو ڈیفیکلٹیز. کیا ڈیفیکلٹیز تمہیں دعویٰ میں فیس کرتے ہیں. وہ عقبات بولے تو بریکرز، یعنی ہمیں جا لگتے تھے ٹرافک میں تو بڑا بریکر آ گیا، روڈ بریکر جیسے آتا نہیں ویسا دعویٰ میں بھی آتا. تمہیں جا کو سنس سے دعویٰ ٹیبل ڈالے رہیں گے، دکان والا آپ کو شٹر کھولیں گا، بھائی اڑنگ بھائی دے نہیں، اور ایک انہیں آتا پوچھنے یار نہیں ہے اتنا پوٹنگ ہے اتنا سل رہی ہیں، اسے بولنا. یہ سب کیا ہے؟ عقبات، بریک. ہمارا کام اچھا چل تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ بریک پڑا. اچھا، وشبہات الدعوہ، کبھی دعوت کے شبہات، اس میں ڈاؤٹس آتے ہیں، مختلف ڈاؤٹس آتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ مشکلات داخلیہ، انٹرنل پرابلمس ہوتے ہیں. پوروں کو بول رہے چلو بھائی آج دعویٰ ہے، آئین ٹیمپو، اس میں سے 4 آدمی اسکپ ہو جاتے، ایک آدمی اٹھا لے کھڑا رہتا ہے ٹیمپو، کیا اب کون بھی آئے نہیں نا. یہ پرابلم کیا؟ انٹرنل، اپنا، باہر سے آسنی. یہ المشکلات الداخلیہ، یہ کیسا ہو رہا ہے؟ اندر سے ہو رہا ہے. وعلاجها، اس کا کیا علاج ہے، ٹریٹمنٹ ہے، وہ بتائیں گے. معالم عامہ فی طریق معالجات المشکلات الداخلیہ. انٹرنل پرابلمس کیا کیا آتے ہیں، کیسے داعی لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، آخر تک ہمارے ساتھ نہیں رہتے ہیں، یا آنے سے کنی کتراتے ہیں، یا درمیان میں پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں. اہم المشکلات الخارجیہ و علاجہا، کچھ پرابلمس باہر سے آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ باہر سے آتے ہیں. سارے کے بارے میں وہ بحث کریں گے، ساری چیزیں وہ بتائیں گے کہ کیسے ہیں. یہ دیکھیے، المراد بمشکلات الدعوہ وعقباتها مجموعہ الاخطاء والمعوقات التي يقع فيها الدعاة. مشکلات سے مراد وہ مشکلات لیے ہیں، وہ پرابلمس لیے ہیں جو داعیوں کی طرف سے مسٹیک کی شکل میں ہوتے ہیں. دعویٰ دینے میں منہج سے ہٹ جانا، یعنی جلدی نتیجہ حاصل کرنے میں غلط دعویٰ دینا، دعوت کو خود نہیں سمجھنا. سمجھے تو نہ سامنے والے کو صحیح دعویٰ دینے. یا چاہے وہ منہج میں ہو، سمجھ میں ہو، اسالیب تمہیں جو پریزنٹ کریں دعویٰ اس کے انداز میں ہو، وسائل جو چیزیں تم استعمال کرتے ہیں وہ چیزوں میں غلط ہو. اب اسلام کے بارے میں کوئی پوچھا، اچھا ہمیں نہیں سمجھا کو، اچھا ایک اچھی قوالی دال کو بتا دو اسلام بولے تو یہ غلط طریقہ. کیا ہے یہ طریقہ؟ وسیلہ یہ نہیں. اب لوگ ایسا سمجھنے مسلمان کو تو گلے میں اتنی بڑی تعویذ رہنا، وہ دیکھو یہ میں مسلمان سمجھتے. تو سامنے والے کو سمجھانے میں آپ جو وسائل اسلام نے اجازت دی ہیں، جو اسلوب ہے انبیاء کا، وہی اپنائیں گے. جلدی نتیجہ حاصل کرنے کے چکر میں غلط یوز نہیں کریں گے. اہم المشکلات الداخلیہ وعلاجہا، داخلی مشکلات کیا ہیں؟ جیسے وسیلہ ہے، منہج ہے، یہ ساری چیزیں بدل دینا. یہ دیکھیے، التحول الخاطئ فی مفہوم الدعوہ. دعویٰ کا جو مفہوم ہے، مفہوم بولے تو دعویٰ بولے تو ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے، اس مفہوم کو بدل دینا. دیکھیے، اخطاء کثیرہ من الدعاة حین، صحیح معنی میں انبیاء کی جو دعوت ہے، اس دعوت کے مفہوم کو لوگوں نے بدل دیا. کیسے بدلا؟ اس لیے کہ دعوت اللہ کے نبی کی میراث ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے.
اس دعوت کو لوگاں کیا کر ڈالے الی تنظیمات حزبیہ، دعوت کو ایک الگ الگ ایسوسیشن، آرگنائزیشن یا خاص جماعتوں کے ساتھ جوڑ ڈالے۔ دعویٰ کا تو وہ جماعت کریں گی، دوسرے کون بھی نہیں کریں گے۔ حالانکہ دعویٰ کیا ہے؟ جو چیز کامن تھی اس دعوت کو لے جا کر آپ کیا کر ڈالے، ذرا آرگنائزیشن کے ساتھ کیا کرے، جماعتوں کے ساتھ جوڑ ڈالے۔ وشکلیات فارغہ وذلك غفل عن مفہوم الدعوة حقیقی من جہل، دعوت کا جو مفہوم تھا وہ ختم ہو گیا۔ دعویٰ بولے تو ایک مخصوص جماعت کے ساتھ جڑ گیا، حالانکہ دعویٰ کیا ہے؟ ہر ایک کے کرنے کا کام، تمہیں بھی کرنا، میں بھی کرنا، میں بھی کرنا۔ اب میں سوچتا اچھا دعویٰ کی وہ لوگ کرتے نا، تمہیں کیا کرتے؟ میں کرتا نا، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، ابھی کیا کرنا؟ مفہوم بدل گیا؟ ہاں مفہوم بدل گیا۔ اچھا، وقد اثر هذا الخطأ في طبيعة كثير من الدعاة، یہ غلطی جو ہے بہت سارے داعیوں کے منہج میں سما گئی، من میں سما گئی ہے، ان کے طریقے بدل گئے، منہج بدل گیا۔ ہاں حالانکہ وہ بہت اچھے نیک اللہ والے تھے، ان کی خواہشیں بدل گئیں، تو دعویٰ ایک خاص تنظیم جماعت کے ساتھ لپک گیا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ سمٹ کر رہ گیا۔ والعلاج لهذه المشکلہ، اب اس بیماری کا علاج کیسا کرنا؟ اکرمش بولنا، بیماری تو سمجھ میں آ گئی، نہیں سمجھ میں آئی شعیب؟ تو اس بیماری کا علاج کیسے کریں گے؟ یکمن فی الفہم الصحیح لمعنی دعوہ الی اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعویٰ بلانا ہے، اس کے معنی کو اگر صحیح سمجھیں گے تو علاج ہو جائے گا۔ اگر اس صحیح معنی کو اگر ہم سمجھ گئے تو علاج ہو گیا۔ اس میں کیا ہے؟ وَإِخْلَاصُهَا لِلَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس دعوت کو خالص کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر دعویٰ کریں۔ وعدم التقوع، یعنی بالدعوہ داخل دائرۃ الحزب الضیقہ، یعنی دعوت کو لے جا کر ایک تنگ دائرے میں چسپا نہ کریں۔ دعویٰ ایک عام چیز ہے، اسے ایک جماعت کے ساتھ، چند لوگوں کے ساتھ آپ جوڑ دیتے ہیں تو سمندر کو لے جا کر آپ کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ اچھا، وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ إِلَى دَائِرَةِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْوَاسِعَةِ الْمَوْجُودَةِ، آپ دعویٰ کو اتنا عام کیجئے کہ دعویٰ ہر مسلمان سمجھے کہ میری ذمہ داری، دعویٰ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری۔ اگر اس کو سمجھ جائیں تو ماشاءاللہ جتنے مصلی ہمارے پاس آتے ہیں سارے ہمارے ساتھ آ جائیں گے، ہم بھی آتے ہیں آپ کے ساتھ۔ وَاعْتِبَارُ الْحِزْبِ أَوْ التَّجَمُّعِ وَسِيلَةٌ لِإِقَامَةِ الدِّينِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ غَايَةٌ، قَالَ تَعَالَى وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ اور ایک چیز انہوں نے کہا، تقصیر اکثر المسلمین فی واجب الدعوہ، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو دعوت کے کام میں تقصیر ہیں، کہ تو کیا مطلب؟ پیچھے رہ جاتے ہیں، دعوت کے کام میں اپنا رول ادا نہیں کر پاتے، سارے کام اچھا سنت سے جالے کرتے، دعوت میں موٹم کیا ہے؟ میں نہیں آ سکتا۔ تو کہا تقصیر اکثر المسلمین فی واجب الدعوہ، کیسا سوچ لی انہوں؟ حیث تصوروا ان الدعوة الى اللہ وظیفة مخصوصة من العلماء والمتخصصین فیہا، دعویٰ بولے تو وہ ذرا عالمہ اور وہ ہے GWC کے بچے، انہوں کرنا سو دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ ایک جماعت ہے، یہ بچے ہیں، انہوں کرتے نا، تمہیں کیا کرتے اس؟ لیکن یہ دعویٰ سب کرنے کا کام ہے۔ تنحصر بہم ولا علاقۃ لہم بہا، ہم نہ اس سے بھی کیا بھی تعلق نہیں، وہ لوگ کر لیتے۔ مما اضعف الدعوہ، یہی چیز ہے جس نے دعوت کو کمزور کر دیا، اور بہت سارے مسلم نوجوانوں کو اس سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔
والعلاج لهذه المشکلہ، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ دعوت کو صحیح طور سے سمجھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے مقصد کو سمجھیں، اس کے حکم کو سمجھیں اور اللہ کی اس آیت کو سمجھیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو پھر کسی طرح کی کوئی شکایت آپ کو نہیں رہے گی، آپ امت خیر ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ جب آپ دعویٰ چھوڑیں تو آپ سے وہ ٹائٹل نکال لیا جائے گا، اور امت خیریت آپ سے نکال لی جائے گی، تمہیں خیریت سے نہیں ہے مطلب۔ کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو روکنے کی بس ایک ہی شکل ہے، دعویٰ کرتے رہو، اللہ کے عذاب سے بچتے رہو۔ قصر مفہوم الدعوہ علی احد عناصرها، دعوت کے مفہوم کو، دعوہ کئی اس کے سیکٹرز ہیں، کئی اس کے میدان ہیں، تو آپ اسے صرف ایک اس میں خاص کر دیں، جیسے یدعون الی العمل به وحدہ وینکرون علی من یعمل بالعناصر الاخرى، اس لیے کہ دعویٰ بولے تو کیا کہو، ہمیں دعوت لوگوں کو پہنچا دینا، یہ کس دعوت؟ انہوں کیا بولتے ہیں، او تعلیم او سیاسہ مما اثر فی ضعاف الدعوہ۔ تو دعویٰ کیا ہے؟ بأن الدعوہ شاملۃ، دعویٰ ہر چیز کو شامل ہے، فہی تبلیغ، لوگوں کو پہنچانا یہ دعوت ہے، و تعلیم، لوگوں کو سکھانا یہ دعوت ہے، و سیاسہ، اگر آپ کو اللہ نے پولیٹکس میں کوئی حصہ دیا ہے، اگر آپ لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں تو وہ بھی دعویٰ ہے، و تربیہ، بچوں کی آپ اسلامی تربیت کرتے ہیں تو وہ بھی دعویٰ ہے، و ریاضہ، اگر آپ اسپورٹس مین ہیں، اچھا آپ کچھ بھی کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلیں، کچھ بھی کھیلیں، آپ بھی لوگوں کو، بچوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر ان کو کھلاتے ہیں، پھر اللہ کا دین پہنچاتے، آپ داعی ہیں۔ تو دعوت کا کام ان ساری چیزوں کو شامل ہے، صرف پہنچانا نہیں ہے۔ اسی لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ داعی بھی تھے، معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، سیاسی بھی تھے، عسکری بھی تھے، فوجیں بھیجتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر چیز کو شامل تھی۔ تو اس طرح سے آپ دعوت کو صرف لوگوں کو پہنچانے تک کے لیے خاص نہ کریں۔ ایک اور چیز، الغفلہ عن سنن اللہ فی الدعوات، لیکن دعویٰ میں اللہ تعالیٰ کی جو سنتیں ہیں، جو طریقہ ہے، اسے آپ ہمیشہ سمجھیں، اپنے ذہن میں رکھیں۔ دعوت کے لیے لوگوں کا رسپانس پانے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو کتنا ٹائم لگا؟ 900 سال لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، سری دعوت، بعد میں جہری دعوت شروع ہوئی، اور ابتلا و آزمائش کے دور سے گزرے، مدینہ آئے تو پھر اسلامی سلطنت بنی، بڑا لمبا ٹائم لگا۔ تو دعوت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کو بھی ٹائم لگے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صبح ہم نے ٹیبل لگایا، شام ہوتے ہوتے لوگ لائن میں کھڑ گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے قرآن چاہیے، پامفلٹ، ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کیا لگے گا؟ ٹائم لگے گا۔ بعض الدعاة غفل عن الإفادة من السنن الربانية الثابتة في حياة الدعوات في الاستعجال والتخبط۔ تو بعض داعی لوگ کیا کرتے؟ جلد بازی کرتے، اب بچ کیا ہونا ہو، اب بچ ہو جانا، اب بچ کیا ہونا ہو جانا، نہیں بول سکتا میں، ابھی ہو جانا، ایسا بولے۔ او الیأس والقنوط، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ مایوسی،
بیٹھے کون بھی آیا نہیں، کعبہ کو شام سے بیٹھے کون بھی آیا نہیں، کسی کو پکڑ کے لایا نہیں، کسی بھی سمجھائی نہیں۔ فما اثر فی بناء الدعوہ وحرکتها، تو اس طرح کی چیزیں بھی ہماری دعوت کو کیا کرتی ہیں؟ کمزور کر دیتی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ بالاسباب کاملۃ، آپ دعوت میں کامیابی کے جو اسباب ہیں، وسائل ہیں، اس پر آپ نظر رکھیں۔ التوکل علی اللہ کاملا، اللہ پر پورا پورا بھروسہ رکھیں، مع استفراغ الجہد فی الاعداد والعمل والتطبیق والتنفیذ حسب الاستطاعة مع انتظار النتائج من عند اللہ۔ محنت تمہیں کرو، نتیجہ کا انتظار کس سے کرو؟ اللہ سے کرو۔ محنت ہمیں کرتی، نتیجہ کا انتظار کس سے ہے؟ اللہ سے۔ قال تعالی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جہاں تک ہو سکے تمہیں پریپئر کرو، یعنی اپنے آپ کو تیار کرو، یعنی اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرو، اچھا پڑھو، لکھو، سیکھو۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا آپ ایسا فیل نہیں کریں کہ سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی مکلف کر سکتا ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن آپ کے اور میرے دل میں درد تو ہونا چاہیے، لیکن آپ ایسا نہیں سوچیں پورا مجھے ہی کرنا ہے، جتنا کر سکتے اتنا تو کرنا ہے۔ وہ بھی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھے جائیں گے۔ اسی طرح تکرار حدوث الاخطاء فی طریق الدعوہ، دعوت کے راستے میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت سارے مسٹیکس ہو جاتے ہیں، تو یہ کب ختم ہوتے ہیں؟ جاتے جاتے جیسے ہم کو تجربہ آتا جائے گا یہ ساری غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر القطائین التوابون، سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کرتے ہیں۔ تو ابلیس کیا کرا؟ غلطی کرا، سجدہ نہیں کرا، اس کے بعد توبہ کر لینا تھا، انہیں کیا کرا؟ نہیں، دلیل لایا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں ان سے ذرا برتی بڑھ کچھ، یا اللہ تو مجھے آگ سے پیدا کرا، ان کو کیا کرا؟ مٹی سے پیدا کرا، کیسا ہوگا میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا؟ ایک تو غلطی کرا، اس کے بعد سینہ زوری، اس کے بعد دلائل لاتا۔ یہ ابلیس کی عادت، غلطی کرے تو کیا کرنا بیٹا؟ توبہ کر لینا۔ آدم علیہ السلام قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، انہوں نے توبہ کر لیا۔ تو کہتے ہیں لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ نہیں، کون تھا وہ شاعر بدر کے میدان میں قید ہو کر آیا؟ نہیں، انہیں پوسٹا لکھتا، آج بھی پوسٹا لکھنے والے ہیں نہیں، اسلام کے خلاف، یہ خلاف، وہ زمانے میں انہیں پوسٹا لکھتا تھا، کیا اللہ کے رسول ایسے، اللہ کے رسول کی بیویاں ایسے، صحابہ ایسے، ایک ایک کے خلاف ایسے باتیں لکھتا۔ گرفتار ہو کر جنگ بدر میں آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے رسول اس کے سامنے کے 2 دانتیں نکال ڈالیں گے کیا؟ اس کی زبان لپیٹ ہی جائیں گے، اب انہیں شعر نہیں بولیں گا ہمارے خلاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں نہیں، وہ مثلا ہو جائیں گا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہیں رونا شروع کرا، محمد مجھے معاف کر ڈالو، میری بیٹیاں ہیں، سب کی شادیاں میچ کرنا سو، مجھے معاف کر ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اسے بولا اچھا جاؤ، آئندہ سے کیا بھی نہیں بولنا تمہیں۔ اچھا چلے گا۔ اس کے بعد یہ بدلتے نہیں دریلواں کیا ہوتے ہیں؟ بدلتے نہیں۔ اس کے بعد جنگ احد میں پھر قید ہو گیا،
پھر پکڑے، پھر وہ ریکارڈ پرانا، نہیں نہیں میرے بیٹے ہی شادی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ نہیں نہیں نہیں، میں اب تجھے چھوڑ ڈالا تو مکے میں جا کو کعبۃ اللہ کے سائے میں کھڑ کو ایسا کلہ کھجا کو بولیں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار دھوکہ دیا بول کو بولیں گا۔ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ ایک صحابی کو اشارہ کرے، بولے اس کا کام کیا کرو؟ صاف کر ڈالو۔ کیا کر ڈالو؟ تھوڑے لوگ بدلتے نہیں، ایک بار موقع ملتے ہی کیا ہو جانا؟ اچھے ہو جانا۔ مل کو کیا کرنا؟ توبہ کر ڈالنا، اللہ ہمارے سے غلطی ہوئی، یا اللہ ہم کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، تواب ہے۔ اللہ تعالیٰ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، تو کہتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، مومن جس کی فراست ہوتی ہے، دور اندیشی ہوتی ہے، اسے دھوکہ دینا آسان نہیں رہتا۔ جو جاہل ہے، جس کا ایمان پختہ نہیں ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جلدی دھوکہ کھا لیتا ہے، جلدی کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ کھا لیتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز ہم پڑھ لیتے ہیں، بس ایک چیز پڑھ لیتے ہیں، 3 منٹ 36 ہوا۔ اچھا، قلت الوعی والغفلہ عن واقع الدعوہ وظروفها، تو دعویٰ کرنے والے لوگوں کی جو حالتیں ہیں، جو ماحول ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ محلے میں کیا چلتا، کون سی برائی عام ہولے کو ہے، کس برائی میں لوگ ہیں، کم از کم اس کا احساس کسے ہونا چاہیے؟ داعی کو ہونا چاہیے۔ دیکھیے، والعلاج لهذه المشکلہ، یہ علاج اس پرابلم سے ہمیں کیسا نکلیں گے؟ تولیت الصالح القوی الامین، جسے تمہیں اپنے محلے کا بڑا بناتے ہیں انہوں نیک رہنا پہلے۔ اب انوج غلط ہیں تو لوگ کیسے رہیں گے؟ تمہیں جس کو متولی بنا رہے ہیں، تمہیں جسے صدر بنا رہے ہیں، انہوں کیسے رہنا پہلے؟ نیک رہنا، صالح رہنا، متقی رہنا، الامین امانت دار رہنا، صاحب البصیرہ دور اندیش رہنا، معاملے کو دیکھ کو نو سمجھنا، والحکمہ حکمت والے رہنا، کتنی کوالٹی سے دو، والبصر الثاقب تیز نگاہ والے ہونا۔ تیز نگاہ تو ویژن اچھے نہیں، دور رس نگاہ۔ بصارت اور بصیرت میں فرق ہے، کچھ لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اپنی عقل سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الذی یستطیع ان یتخیر الافضل للدعوہ، آپ دعوت کے لیے جائیں گے تو وہاں بھی ایک امیر بنائیں گے، تو وہ امیر ڈیسائیڈ کرنا ہمیں کیا بولنا، کون کہاں ٹھہرنا، کون کیا بولنا۔ امیر ہوتا ہے ہمارا؟ نہیں، سبحان اللہ، وہ امیر ڈیسائیڈ کرے گا۔ وَلِكُلِّ الرَّكْبِ فَيَصْلُ بِهُمْ إِلَى بِرِّ الْأَمَانِ، تو جہاں بھی ہم جائیں امیر بنا کر نکلیں، اور اس کی امیر بنانا بولے صرف امیر بنا ڈالنا نہیں، مع السمع والطاعہ، اس کی بات ماننا بھی۔ جب آپ نکلیں گے ایک آدمی کو اس میں اللہ کی خاص رحمت اور برکت ہوتی، سب لوگ ان کی بات ماننا۔ تو اسی لیے قال تعالی علی لسان بنت شعیب، تو شعیب کی جو بیٹی، اس کے زبان اللہ تعالیٰ نے کہا قال یا ابت استأجر ان خیر من استأجرنی، ابا ایسا کرو، وہ آدمی جو ہمارے چوپایوں کو پانی پلایا ہے اسے آپ اپنا نوکر بناؤ۔ کیا کرو؟ نوکر بناؤ، اس لیے کہ انہیں طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ ہمارا جو امپلائی ہے اس کے اندر 2 چیزیں رہنا، ایک انہیں اسٹرانگ رہنا، دوسرا امانت دار رہنا۔ انشاءاللہ یہیں تک بس کرتے ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔